بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کو ہرر کے بارے میں بتاؤں گی۔ یہ کیا ہے اور کن کن بیماریوں کے علاج میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بھی بتاؤں گی کہ ہم نے اس کو کتنا اور کیسے استعمال کرنا ہے۔ ہرر، اس کو حلیلہ زرد بھی کہتے ہیں اور اس کا ایک اور نام بھی ہے، اس کو بڑی ہرر بھی کہتے ہیں۔ دراصل یہ ایک درخت کا پکا ہوا پھل ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اس میں بہت سی بیماریوں کی شفا رکھی ہے، جبکہ یہ قبض بواسیر کو ختم کرتی ہے اور یہ دماغ اور معدے کو تقویت بخشتی ہے۔ یہ آنکھوں کی سرخی کو دور کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہاضمے کو بھی درست کرتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کس بیماری کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بواسیر اور قبض کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ قبض کو بواسیر کی ماں کہا جاتا ہے۔ ہرر بواسیر کا مشہور علاج ہے۔ تازہ ہرر لینا ہے، اس کو کولیسٹرول میں سنہری ہونے تک بھون لینا ہے۔ جب ہرر سنہری ہو جائے تو اس کا سفوف بنا لینا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے آدھا چمچ زبان پر رکھ کر چوسنا ہے۔ اس سے صبح تک قبض کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور کچھ دن تک بواسیر کے مسئلے بھی تحلیل ہو جائیں گے، مطلب وہ ختم ہو جائیں گے۔ اگر ہم ہرر کا استعمال آنکھوں کے لیے دیکھیں تو ہم اس کا سفوف شہد کے ساتھ ملا کر سرمی کی طرح آنکھوں میں لگا سکتے ہیں، جس سے آنکھوں کی سرخی بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ہرر کو ہاضمے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس سے ہاضمہ تیز ہو جاتا ہے۔ ہر کھانے کے بعد تھوڑی سی مقدار ہرر کی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ ایک دن میں 5 گرام یا 7 گرام تک ہرر کا استعمال کرنا ہے۔ ویسے تو ہرر کا مزاج سرد ہوتا ہے، لیکن پھر بھی 5 گرام سے 7 گرام کے درمیان ہرر کا استعمال کرنا ہے۔ اکثر بچوں کے دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے تو ماؤں کو چاہیے کہ ہرر کا سفوف بنائیں۔ ہرر کا سفوف اس طرح بنانا ہے کہ ہرر کو گٹھلی سمیت پیس لینا ہے اور اس کو ٹوتھ پیسٹ پر لگا کر بچوں کے دانتوں پر لگانا ہے۔ کچھ دن لگانے کے بعد دانتوں میں موجود کیڑے مر جاتے ہیں۔ لمبے اور گھنے بالوں کے لیے ہرر کا سفوف ناریل کے تیل میں ڈال کر 5 منٹ تک ابالیں۔ بہت ہلکی آنچ پر ابالنا ہے۔ جب ابل جائے تو اس کو ٹھنڈا کر لیں۔ جب تیل ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو بوتل میں ڈال کر رکھ لیں۔